اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، ابتدائی مہینہ ہے۔ اس کے اندر اور بھی بہت سارے واقعات رونما ہوئے جس کی تفصیل آپ حضرات جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ عظیم ترین اگر کوئی واقعہ ہے تو وہ سیدنا حضرت امام حسین کی شہادت ہے۔ دوسرا یہ ہے، اس دنیا میں سارے لوگوں سے محبت کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہے اور محبت کی جاتی ہے، لیکن خاص طور سے اہل بیت اطہار کے تعلق سے جو اس مہینے میں جن کا زیادہ سے زیادہ ذکر ہوتا ہے، اس کے لیے قرآن نے کہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے تبلیغ دین پر اور دیگر کارہائے نمایاں جو میں نے تمہارے ساتھ کیے ہیں، احسان کیا ہے، اس پر میں کوئی بھی اجر نہیں چاہتا، بدلہ نہیں چاہتا، بس یہ چاہتا ہوں کہ تم میری قرابت سے محبت کرو۔ الا المودۃ فی القربہ، قرابت۔ اب اس کے تعلق سے آپ حضرات جانتے ہیں قرابت میں کئی چیزیں آتی ہیں۔ ایک قرابت زمانی ہے، وقت اور زمانے کی قربت۔ دوسری قرابت مکانی ہے، یعنی جگہ کی قربت۔ اور تیسری قرابت نسبی، نسب کی قرابت۔ قرابت زمانی میں آپ حضرات جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، ثم یلونہم ثم یلونہم، پھر جو اس سے ملا ہوا ہے، پھر جو اس سے ملا ہوا ہے۔ تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی محبت کرنا، فرماتے ہیں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اور اس سے محبت کی جائے۔ میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ دوسرا کیا ہے؟ قرابت مکانی، اس جگہ سے محبت کرنا جو رسول اللہ سے قریب ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے اس شہر کی، یعنی شہر مکہ کی۔ تو اب یہ قسم جو ہے، اس قسم کا سبب کیا وہاں کے مقامات مقدسہ ہیں، حرم کعبہ شریف یا صفا و مروہ یا حجر اسود یا مقام ابراہیم؟ تو نہیں، قرآن وضاحت کرتا ہے اور ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے محبوب اس شہر کی اس لیے کہ تو اس میں جلوہ گر ہے، تیرے قدم اس میں لگے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کی وجہ سے اس مکان کو، جگہ کو بھی عزت دی اور اس کی قسم کھائی۔ اور تیسرا پہلو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ تو اب زمانے سے بھی محبت ہوئی اور مکان سے بھی محبت ہوئی۔ اب تیسرا جو ہے ان کے گھر والوں سے محبت کرنا، اور ان کے گھر والوں سے محبت کرنا ہی حقیقتاً ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور اگر ان سے محبت نہ ہو تو پھر ایمان سلامت نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و اطاعتی اہل بیتی، فرمایا اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسرے میرے اہل بیت اطہار ہے۔ تو اب انسان کی ہدایت کا سبب بھی یہی ہے، جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ان کا ذکر ہر جگہ، خواہ وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں یا دیگر حضرات ہوں، سبھی قریب قریب کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ کی بات ہے کہ اپنا اپنا مزاج اور اپنا اپنا طریقہ الگ رہتا ہے۔ اگر کوئی حد سے تجاوز کرتا ہے یا حدوں کو بالکل سکوڑ دیتا ہے تو یہ کسی مسئلے میں بھی جائز نہیں ہے۔ راہ اعتدال بہر صورت ہونا چاہیے، اہل بیت کا ذکر ہو، اہل بیت کی محبت لوگوں تک پہنچائی جائے۔ اور آپ حضرات یاد رکھیں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش یا حضرت نوح کی کشتی وغیرہ یا دیگر واقعات کا اس میں جو ذکر ملتا ہے، ان میں سب سے اہم واقعہ اگر کوئی ہے تو سیدنا حضرت امام حسین کا ہے۔ اور حسین کی شہادت کا یہ پیغام ہے کہ حق و باطل کی جنگ پہلے سے بھی چلی آ رہی ہے اور ہمیشہ یہ جاری رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حق سامنے نہ آئے تو پھر باطل ہی باطل نظر آئے گا، اور جب باطل ہوگا تو پھر انسانی زندگی کا کوئی بھی صحیح تصور نہیں کیا جا سکتا۔
इसलिए सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कलील होकर, थोड़े होकर भी कसीर लोगों से मुकाबला किया। और यूं कहिए कि उस वक्त का हुक्मरान जो यजीद था, उसकी फ़ौजें और उसके हामी कितने कसीर थे, उस कसरत के बावजूद सरकार इमाम हुसैन ने अपने बच्चों की, अपने घर वालों की परवाह किए बगैर सबको वहाँ पर साथ में भी रखा, और सारे लोग वहाँ पर उनके रफ़क़ा और उनके चाहने वाले और उनके बच्चे शहीद भी हो गए। उनकी शहादत ने हकीकत यह है कि पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि हक़ के लिए अगर जान भी जाती है तो चली जाए, लेकिन हक़ को बाकी रखा जाए, और हक़ को बाकी रखना ही इसी का नाम इंसानियत है। हक़ से दूर हो जाना, ये इंसानियत से मुकम्मल दूर हो जाना है। आज का दौर भी ऐसा दौर नज़र आता है कि हर तरफ फितने नज़र आते हैं। मुहर्रम का महीना हमको ये पैगाम देता है और ये बताता है कि खूने गुलू असग़र मज़लूम की कसम, खूने गुलू असग़र मज़लूम की कसम, दुनिया को आज तेरी ज़रूरत है या हुसैन, जिस दिल को तेरी ज़ात से निस्बत है या हुसैन, उस पर खुदा का साया रहमत है या हुसैन। आखिर ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.